अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेपोलियन हिल्स की किताब द थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। इस किताब में उन्होंने कामयाबी के 13 उसूल बयान किए हैं और उन 13 उसूलों की मदद से कोई भी इंसान कामयाब हो सकता है। जिस पर उन्होंने जो बात की है उस पे उन्होंने ये कहा है कि कोई भी शख्स जो है वो अपनी नाकामी को कामयाबी में बदल सकता है अगर वो अपनी नाकामी से सबक सीखना शुरू कर दे। हमसे गलती ये सरजद होती है कि हम अपनी नाकामी को नाकामी तसव्वुर कर लेते हैं। नाकाम एक दफ़ा की नाकामी को हम ये समझते हैं कि हम नाकाम इंसान हैं। नाकाम इंसान होना और नाकामी किसी वक्त नाकामी का मिल जाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम इस उसूल के ऊपर गौर करते हैं तो हमें बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। आज हम एक छोटी सी स्टोरी का ज़िक्र करेंगे जो इसी किताब में उनकी मौजूद है, थिंक एंड ग्रो रिच में। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला उन्होंने जो 13 उसूल वज़ा किए हैं उनके ऊपर भी तफसील से डिस्कस करेंगे कि वो 13 उसूल कौन से हैं जिसके तहत हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कोई भी शख्स जो भी चाहे वो कामयाब हो सकता है। उनको एक एक करके उन उसूलों के ऊपर डिटेल में तफसील से उसको समझेंगे एक एक वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे अपनी नाकामी को कामयाबी में तब्दील कर सकते हैं। इस सिलसिले में एक शख्स का नाम बड़ा अहम है। उन्होंने अपनी किताब में इसका ज़िक्र किया है। R.U. रॉबी के नाम से एक शख्स गुज़रा है जो कि दुनिया में मतलब पहले वो शुरू में नाकाम हुआ, लेकिन उसने अपनी नाकामी से जो सबक सीखा उसके बाद उसने जो कामयाबी हासिल की तो उसका शुमार उन चंद लोगों में होने लगा जिनकी तादाद दुनिया में कभी भी 50 से ज़्यादा नहीं बढ़ी। मतलब इतने दुनिया के अमीर तरीन लोग जो कि 50 से ज़्यादा जिनकी तादाद नहीं बढ़ती है दुनिया में, यानी कि वो इतने कम होते हैं, इतने महदूद लोग जो कि कामयाबी की चोटी पर होते हैं, बुलंद तरीन चोटी पर होते हैं। और ये जो R.U. रॉबी के नाम से जो शख्स था, ये वो शख्स है जो कि बीमा बाद में उसने फिर इंश्योरेंस कंपनी का काम ज्वाइन किया और उस कंपनी से ये $10 लाख सालाना की बीमा पॉलिसियाँ फ़रोख्त किया करता था और दुनिया का एक अमीर तरीन और कामयाब तरीन शख्स कहलाया। शुरू में क्या हुआ कि इसकी जो स्टोरी है इसके अंदर उसमें ये बयान किया जाता है कि ये शख्स जो है R.U. रॉबी के नाम से, ये वेल्मस मैरीलैंड एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये रहता था अपने दीगर अहले खाना के साथ। एक दफ़ा ये पता चला कि लोरियाडो के मुकाम पर, यानी कि एक मुल्क है लोरियाडो, वहाँ पर उस ज़माने में ज़मीन में खुदाई का काम किया जा रहा था और यहाँ पे सोने की कानें दरियाफ़्त हो रही थी। तो उस शख्स ने को जब ये बात पता चली तो उसने भी किस्मत आजमाई का फ़ैसला किया। R.U. रॉबी अपने एक चचा के साथ सोने की कानों की तलाश में बहुत लंबा सफ़र करके, बहुत दूर दराज इलाके का सफ़र उसने तय किया, बहुत मीलों का सफ़र तय करके वो पहुंचा लोरियाडो। और लोरियाडो में उसने भी खुदाई के काम में हिस्सा लिया। उसने अपनी जगह ख़रीदी और वहाँ पे उसने खुदाई का काम का आगाज़ किया। अच्छी खासी गहरी खुदाई करने के बाद उसे आसार नमूदार हुए कि यहाँ से सोना की कान बरामद होगी, सोना यहाँ पे निकलेगा। और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने ये तवक्का ज़ाहिर की कि सोने की बहुत बड़ी मकदार यहाँ से निकलेगी। तो उसने सोचा कि अब इसके लिए उसको बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी और दीगर आलात की ज़रूरत पेश आएगी, लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पेश आएगी जो कि ज़्यादा मिल करके काम कर सकें। उसने ज़मीन को इसी तरह से मिट्टी डाली उसके ऊपर और वो लोग अपने जो उनका आबाई शहर था वेल्मस मैरीलैंड, यहाँ पर वापस पहुँच गए। और यहाँ पर उन्होंने अपने दोस्त अहबाब और दीगर उनके जो रिश्तेदार मौजूद थे उनसे मदद मांगी और सबसे पैसे उन्होंने जमा किए। लोगों को उनके ऊपर भरोसा था, उन्होंने पैसे दे दिए। उन्होंने ये कह के पैसे मांगे कि जब वो सोने की कान दरियाफ़्त हो जाएगी, निकल जाएगा सोना, तो उसमें से सबके पैसे लौटा दिए जाएंगे, बल्कि कुछ ना कुछ उन्हें भी प्रॉफिट दिया जाएगा। तमाम लोग इस पर राज़ी हो गए। वो पैसे लेकर के जब वापस आए और उन्होंने दोबारा से जब खुदाई का काम शुरू किया तो उन्होंने काफ़ी नीचे तक ज़मीन खोद ली, लेकिन उन्हें सोने का कोई दूर दूर तक पता नहीं था। और काफ़ी खोदने के बाद उन्हें ये यकीन हो गया कि अब यहाँ पर सोना जो है वो बरामद नहीं हो सकता और सोना जो है वो ज़मीन से कहीं और चला गया है। और मतलब इस तरह की उन्होंने चीज़ें सोची और वो सारी उनकी जो खुदाई थी वो रायगां गई और वो थक हार के अपनी किस्मत उन्होंने जो भी आज़मानी थी वो आज़मा ली
اور انہوں نے اس کام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، جو مشینری انہوں نے بھاری مشینری خریدی تھی وہ انہوں نے ایک کباڑیے کے ہاتھوں چند $100 میں فروخت کر دی، اور پھر وہ واپس اپنے گھر آ گئے۔ اب جو کباڑیا تھا جس کو وہ مشینیں فروخت کی گئیں، اس نے کیا کیا کہ اس نے عام کباڑیوں کی طرح جو مشینری تھی اس کو توڑ پھوڑ کر کے مزید جیسے بیچنے کے لیے یا اس طرح کا کام کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی۔ اس نے سوچا کہ ایک دفعہ اس کو مشینوں کو ختم کرنے اور توڑنے پھوڑنے سے پہلے ایک مرتبہ جو ہے وہ کسی سے رائے لے لینی چاہیے، کسی ایسے شخص سے جو اس کے متعلق جانتا ہو، جو معدنیات کے جو انجینئر ہوتے ہیں، جو کہ زمین کے اندر موجود چیزوں کا سراغ لگاتے ہیں اور جن کو اس کے بارے میں پوری نالج ہوتی ہے، پوری انفارمیشن ہوتی ہے۔ اس کباڑیے نے اس شخص سے رابطہ قائم کیا اور اس سے پوچھا کہ یہاں پہ سونے کے کوئی آثار ہیں کہ یہاں پر سونا مل سکتا ہے۔ اس انجینئر نے پوری طرح سے تحقیقات کی اور پھر اس نے بتایا کہ یہاں پر سونا موجود ہے۔ اور اب یہ کیا بات تھی، اس نے دیکھیں اس نے کتنی عقل مندی کا کام کیا کہ اس نے کسی ماہر کی خدمات حاصل کی۔ کوئی بھی شخص جب اپنے کام کا ماہر ہوتا ہے تو وہ اس کام کو بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے، اور ہم سے غلطی کیا سرزد ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہوئے بھی کسی معقول شخص سے مشورہ نہیں کرتے جو کہ اس کام میں ماہر ہو، اور ختم کرتے ہوئے بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے ہم کسی چیز کو ختم کر دیتے ہیں، اور ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ کسی ماہر سے خدمات حاصل کی جائیں۔ تو اس کباڑیے نے، جو کہ ایک عام سا شخص تھا جو کہ بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس نے اپنی سمجھ کا ایک بہترین استعمال کیا اور اس نے اس انجینئر کو ہائر کیا، اور جب پوری تحقیقات کے بعد کھدائی کی گئی تو ان کی جو ناکامی تھی وہ کامیابی میں بدل گئی۔ اور یہاں پر یعنی زمین سے وہ اندازہ لگاتے ہیں، زمین کے اندر معدنیات جو ہے، سونا جو ہے، اس کی خصوصیات محسوس ہونے لگتی ہیں، لیکن عام شخص اس کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ جو کہ ایک انجینئر تھا اس نے اس بات کو محسوس کر لیا، اس نے اندازہ لگا لیا، حساب کتاب کیا اس نے، اور اس نے کہا کہ یہاں سے 3 فٹ کے فاصلے پر سونا موجود ہے، صرف 3 فٹ کے فاصلے پر، جتنا انہوں نے کام کیا تھا اس سے صرف 3 فٹ کے فاصلے پر سونے کی پوری ایک کان موجود تھی۔ اس شخص نے کھدائی کا کام جاری رکھا اور اس کے بعد اس نے وہاں سے بے تحاشا دولت کمائی۔ صرف 3 فٹ کے فاصلے پر وہ سونا تھا اور وہاں سے اس نے بے حساب دولت اس نے کمائی، اور اس کی جو زندگی بھر کی مطلب اس کی جو محنت تھی وہ اس کو وصول ہو گئی۔ اس طرح سے وہ جو شخص تھا جو کہ RU ڈرابی جو تھا، وہ جو اپنے چچا کے ساتھ پہلے آیا تھا، وہ جب واپس گیا اپنے گاؤں تو اسے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ جو اس نے لوگوں سے پیسے لیے تھے وہ بھی مشینیں خریدنے میں خرچ ہو گئے، اور لوگوں نے اسی امید پر اس کو دیے تھے کہ وہ واپس کر دے گا، تو اس نے کافی ٹائم تک کے ان کے قرضے ادا کرتا رہا، پریشانیوں میں گھرا رہا، اور لوگوں کے پیسے ادا کرنے میں اس کو کافی ٹائم لگ گیا، لیکن وہ سونا حاصل نہیں کر سکا جو کہ اس کے صرف 3 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ تو اس نے اس بات سے یہ سبق سیکھا کہ کبھی بھی مطلب جب آپ اچھا خاصا کام کر لیتے ہیں کسی چیز میں تو اس کو جلدی تبدیل نہیں کرنا چاہیے، آخر تک اپنی قسمت آزمانی چاہیے اور کام کو بیچ میں سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بے شک ایک دفعہ وہ ناکام ہو گیا، لیکن اس نے جو ہے وہ اس اصول کو اس نے سمجھ لیا کہ خواہش سونے میں تبدیل کی جا سکتی ہے۔ اس نے اس اصول کو گہرائی کے ساتھ سمجھ لیا کہ انسان اگر چاہے، ہمت کرے تو اپنی خواہشات کو سونے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ سونا صرف زمینوں کے اندر نہیں ملتا، انسان کے ذہن بھی سونا اگلتے ہیں۔ اور جب اس بات کا اسے گہرائی کے ساتھ اندازہ ہوا تو اس نے اپنے نقصان کی تلافی کی، اور اس نے جو انشورنس کمپنی جوائن کی، وہاں پہ اس نے جس طریقے سے کام کیا تو وہ اس نے اس بے حساب دولت کمائی، اس نے بے تحاشا دولت بنائی، اور وہ اپنی زندگی میں ایک کامیاب ترین عہدے پر فائز ہوا، اور اس نے دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں اس میں ان کا شمار ہوا۔ اور اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ کیا تھی کہ اس نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا، اور سیکھ کر کے وہ آگے بڑھتا رہا، اور پھر اس نے جو ہے وہ اپنی زندگی کا سفر اسی طرح سے جاری رکھا۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے، ہمیں بھی یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں جب بھی کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، دیانتداری کے ساتھ کرنی ہے، دل لگا کر کام کرنا ہے اور پلٹنا نہیں ہے۔ اور اگر ہم اپنے کسی کام کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں تو کسی ماہر سے ضرور مشورہ کر لیں جو اس کام کا ماہر ہے، کیونکہ وہی ہمیں بہتر مشورہ دے سکتا ہے۔ اگر ہم بے مقصد لوگوں سے بات چیت کریں گے، ایسے لوگوں سے جو اپنی زندگی میں ناکام ہیں، تو وہ ہمارے کامیابی کے سفر کو محدود کر دیں گے، وہ بھی ہمیں اپنی ناکامی کی داستانیں سنائیں گے اور ہمارے سفر کو بھی وہ کھوٹا کریں گے۔
تو اس طرح سے ہم اس کہانی میں ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق پوشیدہ ہے، جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اب ہم اسی کے اوپر ورک کریں گے، اور اسی جو نپولین ہل کے بہترین اصول ہیں جو کہ اس نے دنیا کے ان لوگوں کے انٹرویوز کے دوران حاصل کیے جو کہ دنیا میں اپنی اپنی فیلڈ میں کامیاب ترین لوگ تھے۔ بے تحاشا لوگوں کے اس نے پوری دنیا میں گھوم کے اس نے انٹرویوز کیے ہیں، لوگوں کے جو کہ دنیا میں اپنی اپنی فیلڈ میں بے تحاشا کامیاب لوگ ہیں، ان کے اس نے انٹرویوز کو ایک جگہ جمع کیا ہے، اور ان سے اس نے کچھ اصول وضع کیے ہیں۔ یعنی کہ بہت سارے لوگوں سے اس نے کامیابی کی وجوہات پوچھی، ان کی عادات و اطوار کا، ان کے مزاج کا جائزہ لیا، اور پھر اس سے اس کو یہ بات پتہ چلی کہ کامیاب لوگوں کی زندگی میں کچھ نمایاں ترین اصول ہیں جو کہ سیم ہیں۔ ہر انسان کے اندر وہ جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں یہ کوالٹیز موجود ہیں، جس میں کہ پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ ایک بہت بڑی خاصیت ہے جو کہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو ہم ان سارے اصولوں کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے اور ان کو تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ ہم اپنی زندگی میں کامیابی کو حاصل کر سکیں۔ یہاں تک ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ آئندہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اب ہم اسی سلسلے میں کام کریں گے اور اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کریں گے تاکہ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ جڑتے ہیں وہ اپنی زندگی میں آسانی پیدا کر سکیں، اور اپنی لیے جو بھی وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کامیابی کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں، کیونکہ ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب اور پرسکون زندگی گزارے۔ بہت شکریہ آپ سب کا اتنی دیر ساتھ رہنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔